السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی طرف سے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند علماء احناف پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ رفع الیدین تو نہیں کرتے لیکن رفع الیدین کی احادیث کو مانتے ہیں۔ احناف رفع الیدین کرنے کی احادیث کو مانتے ہیں، ماننے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح بھی ہیں، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی وہ مان رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی احادیث صحیح ہیں، اس کے باوجود ان پر وہ عمل نہیں کرتے۔ یہ غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں، جب ایک چیز آپ یا تو مانتے نہیں ہو، سرے سے انکار کرتے ہو الگ بات ہے، آپ مانتے ہو احادیث ہیں بھی، صحیح بخاری کے اندر احادیث موجود ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود مان کر بھی مانتے ہو احادیث ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے ہو، گویا آپ اپنے امام کی بات مان رہے ہو نا۔ آپ احادیث کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ رہے ہو، آپ اپنے امام کی بات اللہ کے رسول کے مقابلے میں امام کی بات کو ترجیح دیتے ہو، گویا یوں محسوس ہے۔ اسی طرح کا ایک اعتراض یہ غیر مقلد عاقل نے کیا ہے۔ اس سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھا گیا کہ رفع الیدین کرنا منسوخ ہے یا نہیں، اس سلسلے میں کہ رفع الیدین منسوخ ہے، اس پر اس نے چند باتیں کہی ہیں، ہم آپ کو وہ سناتے ہیں کہ اس میں جو اس نے خاص باتیں کی وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو عاقل صاحب کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، سن لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رفع یدین کی احادیث متواتر سند کے اعتبار سے صحیح موجود ہیں اور وہ منسوخ نہیں ہیں۔ یہ صحیح بخاری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منسوخ ہے یا نہیں؟ بخاری اچھا، یہاں عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ منسوخ ہے یا نہیں؟ گویا بخاری شریف کے اندر ناسخ و منسوخ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، بہرحال پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اور مسلم کے اندر تمام حدیثوں کی کتابوں میں رفع یدین کی احادیث موجود ہیں۔ آتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے خبر دی، فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے، رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے، اور اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے، اسی طرح آپ رفع یدین رکوع کے لیے تکبیر کہتے وقت بھی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اس وقت آپ سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن سجدے میں آپ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ اب کیا یہ منسوخ ہو گیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فاضل یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں رفع یدین کے حنفیہ قائل نہیں ہیں۔ اب وہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ رفع یدین کے ہم قائل نہیں ہیں؟ یا تو یہ کہہ دیتے کہ یہ رفع حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کی کتاب صحیح نہیں ہے، تو اب ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں بھئی یہ صحیح بخاری ہے تو اس کے اندر ضعیف روایت بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ روایت تو صحیح ہے لیکن ہم قائل نہیں ہیں۔ اچھا، پھر انصاف سے کام لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ آگے چل کر لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے کے سلسلے میں جو مستند 15 روایات آئی ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ رفع یدین کرنے کے سلسلے میں جو روایات جو احادیث آئی ہیں وہ 15 ہیں اور مستند ہیں۔ تو رفع یدین کو جو یہ کہتا ہے کہ وہ منسوخ ہے، یہ تو یہ اہل علم بھی دیوبندی جو منصف اور انصاف سے کام لیتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ منسوخ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بھی روایت موجود ہے اور اس کی بھی روایت موجود ہے، اور روایت کرنے والی جو روایت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کیا کرتے تھے وہ مستند ہیں اور 15 ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بھائی میرے، رفع یدین سے رفع یدین کرنا شروع کر دیجئے، یہ سنت ہے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ان کو مستند مان رہے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ کرنا شروع کر دیجئے۔ صاف بات ہوئی نا کہ ایک چیز کو آپ مان بھی رہے ہو کہ صحیح ہے، آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہو، رفع الیدین کا اس بات ہے، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ مانتے کیوں نہیں ہو؟ اور پھر یہ کہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہو گویا کہ یہ منسوخ ہے، اس طرف یعنی یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہماری اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے، ہم اس میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں سمجھنے کے لیے رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے ایک دو ویڈیوز کے اندر یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں، رفع الیدین کا اس بات صرف رکوع تک کے حد تک نہیں ہے کہ بھئی نماز کے شروع میں اور رکوع میں جاتے رکوع سر اٹھاتے یہاں تک نہیں ہے، رفع الیدین اور مقامات پر بھی ثابت ہے۔ رفع الیدین کا اس بات اور مقامات پر بھی ثابت ہے۔ اب ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رکوع کا رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، تو ہم پھر آپ سے وہی پوچھتے ہیں کہ جن مقامات پر جس کا اس بات رفع الیدین کا ملتا ہے اور مقامات پر بھی، وہاں اس کا منسوخ ہونا کہاں ثابت ہے؟ وہاں منسوخ ہے کیا؟ جس طرح ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین، ہر اونچ نیچ کے ساتھ رفع سجدوں کا رفع الیدین، یہ اس کا منسوخ کہاں ہے؟
تو اس نے یہ کہا ہے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو پڑھی نا کہ اللہ کے رسول سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ کہی. اب دیکھیں ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں سجدوں کے رفع الیدین کے متعلق جو ہے ہم بات کرتے ہیں، پھر آپ کو آتے ہیں اس طرف کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اس طرف بھی آ جاتے ہیں. تو سجدوں کے رفع الیدین کے سلسلے میں کیا سجدوں میں رفع الیدین ہے ہی نہیں؟ کیا رفع الیدین سجدوں میں ہے ہی نہیں؟ کیونکہ اب یہ بات جب آتی ہے نا تو غیر مقلدین کا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر سوال پھر ان کے گلے میں پھر جاتا ہے کہ آپ احناف پر اعتراض کر رہے ہو کہ آپ مان کر بھی جان کر بھی احادیث کو صحیح مان کر بھی پھر کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہی سوال بنتا ہے کہ پھر آپ سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اور مقامات پر بھی رفع الیدین کا اس بات ہے. دیکھیں اس سلسلے میں ان کے جو ہیں یہ ابو زید ضمیر صاحب سجدوں میں رفع الیدین کے متعلق کیا کہتے ہیں، سنیں. ہم سجدے کے رفع الیدین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ پریشان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سجدے کے رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، یعنی سجدوں کے درمیان رفع الیدین ہے یا نہیں ہے. بعض روایات میں بعض صحابہ نے عبداللہ ابن عمر ہوں یا بعض دوسرے صحابہ نے سجدے میں رفع الیدین کی نفی کی ہے، اور بعض روایت ابو موسیٰ اشعری غالباً ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، ان سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین کیا. غالباً وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی روایت اس سلسلے میں ہے. اس بنیاد پر شیخ الالبانی وغیرہ علماء نے کہا ہے کہ کبھی کبھار سجدے میں بھی رفع الیدین کر لینا چاہیے. تو جناب یہ ابو زید ضمیر صاحب جو کہتے ہیں نا کہ شیخ البانی نے کہا کہ کبھی کبھار رفع الیدین سجدوں میں کر لینا چاہیے، اس کا ہم آپ کو دکھائیں گے. تو یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا نا کہ کبھی کبھار، لیکن حدیث کے اندر تو اس بات موجود ہے. جس طرح آپ وہاں اس بات دکھاتے ہیں وہاں بھی یہ تو نہیں ہے کہ دائمی کرو یا کبھی کبھی کیا یا دائمی کیا، یہاں بھی تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کیا دائمی کیا. تو یہاں آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہو کبھی کیا، لیکن یاد رکھیں یہ سجدوں کے رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں. غیر مقلدین سجدوں کے رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں. اب اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنے کے بڑی حیران کن بات ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن دیکھیں یہ ان کے ہیں انڈیا کے رضا اللہ عبد الکریم، ان سے سجدوں کے رفع الیدین کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے باقاعدہ سیدھا سجدوں کے رفع الیدین کو منسوخ قرار دیا. سن لیے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. فیروز عالم صاحب کٹھیار بہار سے سوال کرتے ہیں، سجدے میں جانے سے پہلے رفع الیدین کر سکتے ہیں؟ سجدے میں جانے کے لیے رفع الیدین منسوخ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے، وہ صحیح حدیث ہے، لہذا سجدے کو جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کی جائے گی. رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس سلسلے میں جو نا یہ جو کہتے ہیں سجدے میں رفع الیدین منسوخ ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے بنیاد بنائی ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے یعنی منسوخ ہے. اب یہ غیر مقلدین سجدوں کے رفع الیدین کو منسوخ قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ احادیث صحیح ہے نا. اب اگر مانتے تو وہاں کرنا پڑتا ہے، انہوں نے چھوڑ رکھا ہے تو بات کیا کہیں گے، بات بنتی نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدوں میں رفع الیدین کی نفی کی ہے. تو اب دیکھیں ان کے اور غیر مقلد ہیں، وہ سچ بیان کر رہے ہیں، ذرا اسے سن لیجئے. وہ ہیں اسحاق جعلی صاحب. وہ کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں تو رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو روایت آتی ہے بخاری میں، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیے اور اس کے علاوہ نہیں کیا. حضرت یہ جو لوگ منسوخ کی طرف دوڑتے ہیں یہ بڑے نادان ہیں. منسوخ کچھ نہیں ہوا. جو نہیں نہ مانتے سجدوں میں رکوع اور رفع الیدین کو، وہ کہتے ثابت ہی نہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں سب میں ضعف اور کمزوری ہے، اس لیے منسوخ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں سرے سے سجدوں میں ثابت ہی نہیں ہوا تھا، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سجدوں میں آپ نہیں کرتے. مگر صحیح بات یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ بعد میں روایت بھی کرنے لگے خود بھی. دیکھیں وہ جو بنیاد بنا رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو، یہاں اسحاق جعلی کہہ رہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بعد میں خود کرنے لگے، روایت بھی کرنے لگے، خود کرنے لگے. تو بات کیا بنی پھر؟ کیسے منسوخ ہو گیا؟ تو بات تو بنتی نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دیکھیں نسائی شریف کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں مالک بن حویرث سے روایت ہے. مالک بن حویرث روایت کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ مالک بن حویرث کی جب حدیث آتی ہے تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں جو اخیر زمانہ میں مسلمان ہوئے،
اور آخری زمانے میں مسلمان ہونے والے صحابی رفع الیدین کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، گویا رفع الیدین آخر تک ہے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ لیکن وہی صحابی جس کو یہ کہتے ہیں آخر زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں آخر میں، اور یہ رفع الیدین کا یعنی ذکر کر رہے ہیں، رفع الیدین کی حدیث نقل کر رہے ہیں، تو وہی مالک بن حویرث سجدوں کی رفع الیدین نقل کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے مالک بن حویرث سے سنن نسائی کے اندر احادیث موجود ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جب آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے کہ ہاتھ اٹھاتے کانوں تک، یہ مالک بن حویرث سے اور بھی احادیث ذکر ہیں اس سلسلے میں۔ یہ مالک بن حویرث سنن نسائی کے اندر یہ احادیث موجود ہے۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ جس چیز کو منسوخ کہہ رہے ہیں، وہ جب آپ رفع الیدین ترک رفع الیدین کا رد کرنا ہوتا ہے تو اسی صحابی کو لے کر کہتے ہو کہ آخر زمانے تک رفع الیدین ہے۔ اب جب سجدوں کی رفع الیدین کی باری آئی تو اسی صحابی سے احادیث موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں ابو حمید ساعدی سے، یہ سنن نسائی کے اندر کہ حضور کے مطابق اذا قام من السجدتین کبر ورفع یدیہ، کہ اللہ کے رسول دو سجدوں سے اٹھتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کہتے۔ اب یہ رفع الیدین کے سجدوں کی احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہہ رہے تھے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ مسند حمیدی کے اندر دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو بندہ ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین نہیں کیا کرتا تھا اسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کنکریاں مارتے تھے۔ اب وہ تو بندہ ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کا قائل تھا، اب اس کو لے کر آپ جو ہے سجدوں کی رفع الیدین کا جو ہے وہ منسوخ کہہ رہے ہو، وہ تو ہر اونچ نیچ میں، اب ہر اونچ نیچ کی رفع الیدین کہاں جائے گی پھر؟ تو پھر آپ کہاں جاؤ گے اس چیز کو لے کر؟ اور پھر یہاں جو نا آخر صاحب جز رفع الیدین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جز رفع الیدین میں رفع الیدین کرنے کی احادیث لکھی ہوئی ہیں، وہاں دیکھیں سجدوں کی رفع الیدین کا تذکرہ ہے، وہاں سجدوں کی رفع الیدین کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اندازہ لے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور کہا کہ جب وہ رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب وہ سجدوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر خود حضرت عبداللہ بن عمر سے سجدوں کی رفع الیدین ثابت ہے۔ تو ناظرین کرام یہاں یہ بہانہ بنانا کہ دیکھیں جی یہ رفع الیدین کس طرح منسوخ ہے، تو یہ سجدوں کی رفع الیدین اس طرح تو نہیں منسوخ۔ اب ان کے دیکھیں البانی نے لکھا ہے، یہ البانی نے سجدہ سے سر اٹھانے کا بیان، یہاں ان کے البانی لکھتے ہیں یہ نماز نبوی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے سجدہ سے سر اٹھاتے اور اس کا حکم آپ نے اس انسان کو دیا جس نے جلدی جلدی رکوع سجود کر کے نماز ادا کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کی نماز اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ ایسا سجدہ نہیں کرتا جس سے اس کے تمام اعضاء اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتے، پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے اور صحیح طور پر بیٹھ جائے۔ اور آگے لکھا اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے ساتھ کبھی کبھی رفع الیدین بھی کرتے تھے، یعنی سجدوں میں کبھی کبھی، یہ کبھی کبھی اس نے اپنی طرف سے لگایا ہے۔ اب تو سمجھانا یہ ہے کہ رفع الیدین سجدوں کی رفع الیدین ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور وہ اس صحابی سے بھی ثابت ہے جس کو کہتے ہیں آخر زمانہ میں مسلمان ہوا، اس سے بھی رفع الیدین سجدوں کی ثابت ہے۔ اب عاقل صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ احادیث صحیح مان کر آپ عمل نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں احادیث صحیح موجود ہیں، آپ سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ احادیث صحیح موجود ہیں، آپ ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ احادیث موجود ہیں، ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اتنی احادیث ہونے کے باوجود آپ ان مقامات پر رفع الیدین نہیں کرتے جس کا اس بات موجود ہے۔ اب آپ کا یہ سوال اٹھانا کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب آپ کے اس نے ایک یہ جو زبیر علی زئی ہے اس نے غالباً اس نے کون سے ابن حزم کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کو صحیح نہیں مانیں گے تو ہمیں اونچ نیچ میں رفع الیدین کرنی پڑے گی اور سجدوں میں رفع الیدین کرنی پڑے گی۔ گویا وہ بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کر سجدوں کی رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں، اس حدیث عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو بنیاد بنا کر ہر اونچ نیچ کی رفع الیدین کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے اگر سجدوں کی رفع الیدین کو ترک کرتے ہو اور ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین ترک کرتے ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ حضرت عبداللہ جو نماز پڑھ کر دکھائی وہ شروع میں رفع الیدین کیا، باقی کہیں نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام یہ کہنا کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، یہ حدیث سمجھ کر جان بوجھ کر صحیح سمجھ کر بھی نہیں مانتے تو یہ غیر مقلدین خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ بھی اسی حدیث کی وجہ سے وہاں ترک کر رہے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے ہم اور مقامات پر بھی ترک کے قائل ہیں۔
اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.